بغیر سوچے، بغیر اس کا کریئر بنائے ہوئے، بغیر کسی مقصد پہ لے جائے ہوئے اس بچے کا اور اس بچی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نہ مسجد ہے، نہ مے ہے، نہ مے خانہ ہے، آج نہ مسجد ہے، نہ مے ہے، نہ مے خانہ ہے، آج بدلا ہوا مے خانہ کا مے خانہ ہے۔ یک با یک بدلی زبانیں نے کروٹ کیسی، جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ معزز سامعین کرام اور محترم حضرات، جس طرف ظالم نے اپنا سر اٹھایا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ان کا وجود ختم کر دیا جائے، تو دوسری طرف ہر مسلمان اس بات پر تیار ہیں کہ ہم اپنے دین اور دھرم، اپنی سماج، اپنے اخلاق کو بلانے کے لیے تیار ہیں۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دن بدن جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے اولاد کا نافرمان ہو جانا۔ تقریباً ہر ماں باپ کی شکایت ہے، ان کی زبان پر یہ کلمات ہیں کہ میرا بچہ میرے کہنے کے مطابق اور میری بات نہیں مانتا۔ یہ کالا دن اور سیاہ دن، یہ برا دن جو آج میرے سامنے آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ماں جس نے اپنا خون جگر، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنی سب سے قیمتی چیز بیٹے کو پلایا تھا، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے تمام تر زندگی خفا دی، بیٹے کی آرام و راحت کے لیے لگا دی، وہی بیٹا جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس قابل ہو کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، ان کے احکام پر عمل کرے، تو وقت یہ آتا ہے کہ وہی ماں جس نے اپنا خون جگر، وہی باپ جس نے اپنی تمام زندگی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے لگا دی، وہی بیٹا آج ماں کو، اپنے باپ کو سڑی سڑی گالیاں دیتا ہے اور اپنے باپ کی گردن کے اوپر پیر رکھ کر نکل جاتا ہے۔ بتاؤ یہ کالا دن اور سیاہ دن کیوں آیا؟ امت مسلمان کے اندر نوجوان طبقہ، خصوصاً نوجوان لڑکیاں، اگر لڑکا ایک خراب ہو جائے تو اتنی برائیاں نہیں ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر اگر ایک لڑکی خراب ہو گئی تو ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک خاندان، ایک نسل، ایک گاؤں برباد ہو جائے گا۔ دوستو، اس معاشرے کے اندر سدھار لانے کے لیے، اس معاشرے کے اچھا کرنے کے لیے، نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العزت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تعلیم دلوائی۔ تعلیم یہ دی کہ بیٹے کے 10 حقوق ہیں، 10 باتیں ہیں، اگر ماں باپ ان 10 باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ کالا دن، برا دن مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کسی کے یہاں جب لڑکا کوئی پیدا ہو، کسی چیز کی خوشخبری ملے، تب اس عجلت کے زمانے میں، جلدی کے زمانے میں لڑکے کو لڑکی کا اور لڑکی کو لڑکے کا ایک دوسرے کا الٹا لباس کپڑا نہ پہنایا جائے۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں اس کا ایک اثر پڑتا ہے، اور خوشخبری ملے تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے خوشخبری دی جائے، تب بچے کے اوپر اس کا ایک اثر پڑے گا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو ان الفاظوں کے ذریعے سے بچے کے ولادت کی خوشخبری دیتے ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر یہ رواج ہے گولے پٹاخے کے ذریعے سے خوشخبری دی جاتی ہے۔ بتاؤ اس بچہ میرا فرما بردار ہوگا کہ نہ فرما برداری کرے گا؟ اس کے بعد میں دوسری چیز ہے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلائے
ماں اپنا جب خونے جگر اپنے لخت جگر کو پلائے تو باوضو ہو کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر جو ہے دودھ پلائے. کتنی مائیں ہیں جو اس پر اس زمانے کے اندر جب ظالم نے سر اٹھایا ہے اس پر عمل کرتی ہیں. اس کے بعد میں تیسری چیز ہے تہنیک. اپنے بچے کی ہم تہنیک کرائیں. تہنیک یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس ہم اپنے بچے کو لے جائیں, ان سے کوئی میٹھی چیز یا ملائم چیز وہ چبائیں, چبانے کے بعد میں بچے کے تالو کے اندر لگا دی جائے تو بچے کی زبان میں, بچے کے منہ میں سب سے پہلی چیز وہ لگے گی وہ کسی بزرگ کا لعاب اور تھوک ہوگا جس کا ایک بچے کے اوپر اثر پڑے گا. کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد میں چوتھی بات یہ ہے, اس پر ماشاءاللہ ہم سبھی حضرات کا عمل ہے, وہ یہ ہے کہ اذان و اقامت بچے کے کان میں کہی جائے, اس میں عمل ہے. اس کے بعد میں پانچویں چیز یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے. عقیقہ عقون سے مشتق ہے. 7ویں دن بال سر کے مونڈے جاتے ہیں, اس وجہ سے عقیقہ کو عقیقہ کہتے ہیں. فقہائے کرام نے اس کی کئی حکمتیں اور علتیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک علت یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن وہ بچہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا, کہے گا اللہ رب العزت سے کہ میری امی جان ہے, کہے گا یہ میرے ابا جان ہے, اے اللہ میرے ابا کی بخشش فرما دیجئے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میرے ابا جان نے میرے لیے عقیقہ فرمایا. اس کے بعد میں چھٹی چیز یہ ہے کہ بچے کا ایک اچھا سا نام رکھا جائے. معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ عامةً لوگوں کے ذہنوں میں, دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ نام کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. یہ بات مسلم ہے, لیکن ابو داؤد کی روایت ہے, روایت کے اندر یہ بات پکی اور ٹھکی ملتی ہے. کل قیامت کے دن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر ہمیشہ کے گھر میں جائے گا تو اللہ رب العزت حساب و کتاب کے لیے جب بلائے گا تب اسی نام سے پکارے گا جو اس کا نام ہوگا. اسی وجہ سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ لڑکوں کے اور لڑکیوں کے دونوں کے نام اچھے رکھنا چاہیے. اب دوستو سوچئے, اپنے دماغ پر زور ڈالیے, اگر میرا نام لڈو ہے, اگر میرا نام پپو ہے, اگر میرا نام گڈو ہے, اگر میرا نام ٹنٹو ہے, تب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو بلائے گا, کہے گا اپنا حساب دو. جب آپ کا نام سنت کے مطابق نہیں, آپ کا نام سیرت کے مطابق نہیں دوستو, تو آپ کا حساب اور انجام کیا ہوگا یہ آپ ہی کچھ اندازہ لگا لیجئے. اب پھر یہ بچہ جو ابھی معصوم ہے, جس کی تختی پر, دماغ کی تختی پر ایک لفظ نہیں لکھا ہے, کل چل کر آپ کو گالیاں دے گا اور آپ کو گلی سڑی سنائے گا, تو کس کا قصور ہے؟ اس کے بعد میں 7ویں چیز یہ ہے کہ بچہ اس قابل ہو جائے, منہ چلانے لگے تو اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جائے. لیکن دوستو معاشرے کے اندر جو دیکھنے کو ملا ہے, بیٹا بھی کچھ نہیں کہہ پاتا ہے, منہ چلاتا ہوں کرتا ہے, لیکن باپ مائیں سمجھتی ہے میرا بیٹے نے جو ہے نانی جان کہہ لیا. باپ سمجھتا ہے بیٹے نے میرا نام لے لیا, اب تو میرا بیٹا کامیاب ہے. لیکن دوستو چاہیے تھا, بچہ اس قابل تھا ہونے کے ہے کہ اس کو تو کلمہ سکھانا چاہیے تھے اور توحید کی آیت سکھانا چاہیے تھے. 8ویں چیز یہ ہے کہ بچے کی جب عمر ہو جائے, اس قابل ہو جائے کہ اس کو کچھ سکھایا جائے, علم کی عمر پہنچے, اس کو اچھے اور برے کی پہچان کرائی جائے, تو دوستو بغیر سوچے, بغیر کسی سے مشورہ لیے ہوئے, اس سے سب سے پہلے دینی کلچر, دینی ثقافت کے بارے میں, دینی معلومات, قرآن و حدیث کے بارے میں, شریعت کے بارے میں روشناس کرانا چاہیے, بتلانا چاہیے. لیکن دوستو معاشرے کے اندر جو آج
دیکھنے کو ملتا ہے، تقریباً ہر گھر کا یہ ماحول ہے۔ اگر بچہ انگلش میڈیم میں جا رہا ہے تو ماں جو ہے 4 بجے اٹھتی ہے، بیٹا کہاں جائے گا؟ پڑھنے جائے گا، لنچ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد میں بچے کو جگاتی ہے، باپ اٹھتا ہے، نہ منجن نہ دتون نہ مسواک، کچھ نہیں، اور گاڑی صاف کرنا لگتا ہے، اور بچے کو لے جا کر ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے۔ ایک ایسے معصوم بچے کو لے کر جاتا ہے، بتاؤ اور بچہ برباد ہوگا کہ بن جائے گا؟ دوستو کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اگر اسے دین نہیں سکھایا گیا، کلمہ نہیں سکھایا جائے گا، تو یہ بچہ صرف نام کا عبداللہ رہ جائے گا، یہ بچہ صرف نام کی زینب رہ جائے گی، اسلام سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نوئی چیز یہ ہے دوستو کہ بچے کی عمر جب 7 سال ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ بچے کو 7 سال کی عمر ہو جائے، تو بچے کو حکم کیا جائے، اے بیٹے، اے میری بٹیا، اب پردہ کیا کرو، اے میرے بیٹے، اب 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرو۔ دوستو 7 سال عمر کراس کرے گی تو شریعت کا حکم یہ ہے اس کو مارا جائے، اس کو ڈانٹا جائے، اس کو زبردستی مسجد لے جایا جائے۔ ہمارا دوستو یہ حال ہے کہ ہم حلال حرام کسی چیز کا امتیاز نہیں کرتے، مسجد جمعہ اور عیدگاہ پر نہیں جاتے، مسلمانوں سے اور قرآن سے نفرت کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جب بچہ بڑا ہوگا، جب آپ کی پٹائی کرے گا تو شکایت نہ کرنا۔ اس کے بعد میں 10ویں چیز جو ہے اور آخری بات یہ ہے دوستو، جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے، بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کا نکاح کیا جائے، تو بغیر سوچے، بغیر اس کا کریئر بنائے ہوئے، بغیر کسی مقصد پہ لے جائے ہوئے اس بچے کا اور اس بچی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ دوستو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اور مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر زنا ایک ایسی حرکت جو پھیلی ہے، کوئی مرد ایسا نظر نہ آتا ہو جو زنا کے اندر مبتلا ہو۔ دوستو پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کل اللہ رب العزت نے ایک غار بنوائی ہے، اس غار کا ایک منہ ہے، اس غار کے اندر کئی میٹلوں کے سانپ اور بچھو ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اس کے اندر زہریلے ہیں۔ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو غلط طریقے سے پورا کیے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس غار کے اندر اس زانی کو ڈھکیل دے گا، اور مماکی کے چھتے کے درا بیک وقت ایک ساتھ وہ سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے، پریشان ہوگا، دو چار ہوگا، پکار لگائے گا، کہے گا اے اللہ، اے اللہ، مجھے یہ کیوں سزا دی جا رہی ہے، میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا، اللہ فرمائے گا اور کہے گا اے بندے، تم نے ایسا فیل کیا تھا، تم نے ایسا کام کیا تھا جس کے ذریعے سے تمہارے جسم کے ایک جز نے مزہ لیا تھا، لطف اندوز ہوئے تھے، اس وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تمہارا ایک جسم انگ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ دوستو یہ 10 باتیں تھیں، اگر ہم اس 10 باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میری اولاد جس کو ماں نے اپنا خون جگر پلایا، باپ نے اپنی تمام زندگی اپنے بیٹے کے لیے نچھاور کر دی، تو یہ آپ کو کہنے نہیں ملے گا کہ میرا بچہ میرے حکم کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان 10 باتوں پر ہم کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔